السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از عاشر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل TW ولاگز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ایسے نیشنل ہیروز کے بارے میں یا انسپائرنگ ہیروز کے بارے میں جنہوں نے پاکستان کی جو عوام تھی، پاکستان کے جو لوگ تھے، ان کی لائفز میں جو ہے بہت زیادہ ڈفرینس کاز کیا۔ ہم لوگ آج بات کریں گے ڈاکٹر رتھ فاؤ کے بارے میں۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ ایک طرح سے جرمنی کی جو ہے وہ رہائش پذیر تھیں، وہاں پر جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ انہوں نے لیپروسی کی جو ڈیزیز تھی اس کے اندر جو ہے ایک اہم کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے میں لیپروسی ڈیزیز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ لیپروسی ڈیزیز کو اردو کے اندر ہم لوگ جذام یا کوڑ کا مرض بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے میں لیپروسی ڈیزیز جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ لیپروسی ڈیزیز اصل میں ہے کیا۔ لیپروسی ڈیزیز یا جو اس کو اردو میں کہتے ہیں وہ ہے کوڑ یا جذام کا مرض۔ اس کے اندر جو ہے وہ جسم کے اوپر ایسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دبے پڑ جاتے ہیں یا ایسی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے دکھنے میں جو وہ مریض ہے وہ جو ہے وہ بہت عجیب سا لگتا ہے، اور جو اس کے جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس کے جو ہے وہ قریب آنے سے کتراتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے اندر سٹارٹ سے یہ ایک ٹرینڈ چلا آ رہا تھا کہ جو بھی کوڑ کے مریض ہوتے تھے یا لیپروسی جن کو ڈیزیز ہوتی تھی ان کو جو ہے وہ جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہوتے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ پھینک دیا جاتا تھا، کیونکہ اس کو اچھوت کی بیماری جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کے اندر جو ہے آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ ایک سلو پروسیس ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں پتہ تھا۔ یہاں پہ ڈاکٹر رتھ فاؤ جب پاکستان آئیں، بیسیکلی وہ بھی ایک طرح کا انسیڈنٹ تھا۔ جب وہ پاکستان آئی بیسیکلی وہ بھارت جا رہی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ بذریعہ جو پاکستان تھا انہوں نے بھارت جانا تھا۔ یہاں پر ان کو جب دورہ کروایا گیا کراچی کے اندر ایک کلینک کا، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ جو یہاں پر لیپروسی کے مریض تھے ان کو جو ہے وہ سمپل بینڈیجز لگا کے ٹریٹ کیا جا رہا تھا۔ اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لیپروسی ڈیزیز کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی ایک طرح سے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پریزنٹ نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو آرگنائزیشن تھی اس کو لکھا کہ ان کا جو ہے وہ کام پاکستان کے اندر زیادہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جو پوری زندگی تھی وہ لیپروسی کے جو پیشنٹس تھے ان کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے تقریباً 57 سال جو پاکستان کے اندر گزارے۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ نے نہ صرف جرمنی بلکہ پاکستان سے بھی بہت زیادہ فنڈز اکٹھے کیے۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک کمپین رن کی جس میں انہوں نے جو ہے وہ ہیوی فنڈنگ کی، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستانی جو گورنمنٹ تھی اس کو اس بات کے اوپر کنونس کیا کہ وہ MALC کے ساتھ مل کے لیپروسی جو کلینکس ہیں وہ قائم کرے آل اوور دا پاکستان۔ ان کی ان کاوشوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ پورے پاکستان کے اندر جو ایسے کلینک جو تھے وہ سیٹ اپ ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو لیپروسی کی ڈیزیز تھی اس کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مدد ملی۔ یہاں تک کہ 1996 کے اندر WHO نے پاکستان کو فرسٹ جو ہے وہ جو ایشین کنٹری تھا وہ لیپروسی فری جو ہے وہ قرار دے دیا۔ ڈاکٹر رتھ نے جرمن کے اندر 4 کتابیں لکھی۔ 1987 کے اندر انہوں نے اپنی کتاب ٹو لائٹ اے کینڈل کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کون کون سی کنٹریبیوشنز کی، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوں گی۔ 1988 کے اندر ان کو پاکستان کی اعزازی شہریت سے جو ہے وہ نوازا گیا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جو شہریت تھی اس کو لینے سے انکار کر دیا، اور وہ یہ کہتی تھی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے جو جرمنی کی شہریت ہے اس کو وجہ سے ہی پہچانا جائے، لیکن اگر میری ڈیتھ ہو جائے تو مجھے پاکستان میں ہی دفنایا جائے۔ 1989 کے اندر انہوں نے افغانستان وزٹ کیا، اور وہاں پر انہوں نے جو افغانستان کے اندر لیپروسی کے جو مریض تھے ان کے جو ہے وہ ہیلپ کرنے کے، ان کے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ کو ان کی خدمات کی بنا پر بہت زیادہ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ سب سے پہلے ان کو 1969 میں پاکستان کا سب سے بڑا جو سول ایوارڈ تھا ہلال قائد اعظم اس سے نوازا گیا۔ اس کے بعد 1979 کے اندر ان کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ 1989 کے اندر ان کو ہلال پاکستان جو ہے وہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم ان کو جو ہے بہت زیادہ ایوارڈ سے جو ہے ملکی اور غیر ملکی ایوارڈ سے ان کی خدمات کے پیش نظر نوازا گیا۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ واز ویری یو کین سے ایکٹیو ان ہیلپنگ ادر۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویلفیئر کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ انہوں نے ارتھکویک 2005 جب آیا تھا اس کی امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ جب فلڈنگ ہوئی تھی تو اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے جو ہے وہ ڈاکٹر رتھ فاؤ کے بارے میں کہا تھا کہ بے شک ڈاکٹر رتھ فاؤ کی جو پیدائش ہے وہ تو جرمنی کی ہے، لیکن ان کا جو دل ہے وہ پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ ڈاکٹر رتھ شدید علالت کے بعد آخر 10 اگست 2017 کو ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اور ان کو جو ہے وہ کراچی کے اندر ہی ایک کرسچن سیمیٹری کے اندر جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ اب بات آتی ہے کہ اس ویڈیو کو بنانے کا یا یہ کرنے کا مقصد کیا تھا۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ نے پاکستان کے لیے ایک تو بہت زیادہ جو ہے وہ خدمات انجام دی،
दूसरा अगर हम लेप्रोसी की डिज़ीज़ के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि लेप्रोसी एक ऐसी डिज़ीज़ थी जिसको जो है वो कोढ़ का मर्ज़ कहा जाता था और इसको अछूत की बीमारी समझा जाता था। रिलेटिव्स भी जो अपने पेशेंट्स होते थे उनको जाकर जो है वो कूड़े के ढेरों पे छोड़ आते थे, कोई उनके करीब नहीं जाता था इस डर से कि ये बीमारी जो है वो ट्रैवल कर जाती है, क्योंकि ये बीमारी होने की वजह से जो पेशेंट होता था उसकी जो ओवरऑल लुक होती थी वो बिल्कुल ख़राब हो जाती थी, उसकी जो स्किन है वो बिल्कुल जो है वो ख़राब हो जाती थी। तो डॉक्टर रुथ फॉ जो थी, इन्होंने जो है इंसानियत का दर्द जो है वो महसूस किया। ये हमारे जो इंस्पायरिंग हीरोज़ हैं। अब इनकी जो 4th डेथ एनिवर्सरी है, तो हमें जो है अपने ऐसे हीरोज़ को जो है वो याद रखना चाहिए जिन्होंने बाहर से आके पाकिस्तान के जो लोग थे उनके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन किया। वो आज हमारे दरमियान में मौजूद तो नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी वजह से 1996 के अंदर एशिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो पहला मुल्क था जिसको WHO ने लेप्रोसी फ्री जो है वो करार दिया। अगर ये सब ना हुआ होता, अगर जो है वो डॉक्टर फॉ की खिदमात जो है वो इनके अंदर जो है वो ना होती, तो फिर क्या होता? यही होता कि पाकिस्तान के अंदर दूसरी बीमारियों की तरह ये बीमारी भी आज जो है नुक्ता अरूज के ऊपर होती, और उसकी वजह से, क्योंकि आज भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, ख़ासतौर पर अफ्रीका या ऐसी कंट्रीज़ जो कि इकनॉमिकली कंप्रोमाइज़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ऐसी बीमारियाँ जो है वो होती रहती हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनकी ओवरऑल जो हेल्थ इम्पैक्ट है उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस वजह से हम डॉक्टर जो रुथ फॉ हैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम है। ये हमारे नेशनल हीरोज़ हैं और हमें इन्हें याद रखना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके इस बारे में कोई ख्यालात हैं तो आप कमेंट में उनका इजहार कर सकते हैं। मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।